کمرے میں جلتے فانوس کی زرد روشنی مدھم ہو رہی تھی، لیکن داجی کے چہرے پر پڑتی روشنی اب بھی ان کے جلال کو نمایاں کر رہی تھی۔ لکڑی کے پرانے صوفے پر وہ اپنی کمر سیدھی کیے بیٹھے تھے، آنکھوں میں وہی صدیوں پرانے جاہو جلال کی جھلک اور ماتھے پر سختی کی سلوٹیں، جو اس بات کی گواہ تھی کہ ان کا فیصلہ اٹل تھا۔ جازب خان سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں سرکشی لیے، جبڑے بھینچے ہوئے، ہاتھ مٹھیوں میں جکڑے ہوئے، جیسے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کسی قیمت پر بھی نشا سے شادی نہیں کروں گا داجی۔ اس کی آواز سخت اور دو ٹوک تھی، جیسے پتھر پر ضرب لگانے والے ہتھوڑے کی گونج۔ یہ بات آپ اپنے ذہن نشین کر لیں۔ داجی کے چہرے پر ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، وہ غصے کے عالم اس کو گھور رہے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھاڑے۔ اگر جازب خان تم نے ہمارے حکم کی تابعداری نہیں کی تو ہم تم سے تمام واسطے، تمام تعلق توڑ لیں گے۔ کمرے کی دیواریں جیسے اس دھاڑ سے لرز گئیں۔ جازب خان نے گہری سانس لی اور آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے۔ آپ اس بات کو کیوں بھول بیٹھے ہیں داجی کہ وہ اسی عورت کی بیٹی ہے جس نے ہمارے پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا تھا، ہمارا پورا خاندان تباہ کر دیا۔ اس کی آواز میں نفرت کی سلگتی چنگاریاں تھیں، الفاظ زہر میں بجھے ہوئے۔ اور آپ اسی کی بیٹی کو پناہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ اسی خون کو اپنے خاندان میں شامل کرنا چاہتے ہیں جس نے ہمارے نام کو بدنام کیا تھا؟ داجی کی نظریں جازب کے چہرے پر گڑ گئیں۔ وہ آہستہ سے کھڑے ہوئے، ان کے بدن میں وقار اور دبدبا تھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر تم نے ہمارا حکم نہیں مانا تو سب ختم ہو جائے گا۔ ان کی آواز میں ایسا فیصلہ تھا جو پتھر پر لکیر تھا۔ ہمیں کسی کو پناہ دینی ہے اور کس کو نہیں، یہ فیصلہ ہم کریں گے، تم نہیں۔ جازب کے چہرے کی سرخی مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ بولنے کو لب کھولے، مگر پھر شاید اس کے اندر کی جنگ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش آ گئی، جیسے ضبط کی آخری حدوں کو چھو رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے سر جھٹکا، پیر پٹخے اور غصے سے دندناتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور باہر کی تاریک راہداری میں اس کے مضبوط قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ داجی وہیں کھڑے رہے، ان کے چہرے پر اب مایوسی در آئی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ اس کا یہی رد عمل آنا ہے، لیکن انہیں یقین تھا کہ وہ اس کو منا لیں گے۔ لیکن کیسے، اس بات کا انہیں بالکل علم نہیں تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، حویلی کے لان میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، مگر جازب کے اندر بھڑکنے والی آگ کے سامنے یہ ہوا بے بس تھی۔ وہ تیز قدموں سے لان میں ٹہل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخی اور چہرے پر تناؤ کی سخت لکیریں واضح تھی۔ ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی روشنی اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ وہ بار بار سگریٹ کو لبوں سے لگاتا اور پھر دھواں فضا میں چھوڑ دیتا، جیسے اس دھوئیں کے ساتھ اپنی الجھنیں بھی ہوا میں تحلیل کرنا چاہتا ہو، مگر وہ الجھنیں اور زیادہ گہری ہو رہی تھیں۔ ایک جھٹکے سے وہ لان کے ایک طرف پڑی بینچ پر بیٹھ گیا، سر پیچھے ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے ہی پلکیں جھپکی ماضی کے وہ زخم دہکنے لگے جنہیں وہ کب کا دفن کر چکا تھا۔ کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا کہ دفن کر چکا ہے۔ بھائی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک کپ کپاتی ہوئی نسوانی آواز جو کانوں میں چبھتی تھی۔ یہ ظفر صاحب کی بہن زرمین بیگم تھی، جو ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ ناکر کے ساتھ بھاگنے کا سوچا بھی کیسے زرمین؟ ہمارے خاندان کی عزت کو روندنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ ظفر صاحب کی دہاڑ آج بھی ویسے ہی گونج رہی تھی جیسے وہ منظر حقیقت میں اس کے سامنے ہو، مگر زرمین بیگم نہ رکی نہ پلٹی، بس ایک نظر اپنے بھائی کو دیکھا اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ اگلی صبح خاندان پر جیسے قیامت آ گئی۔ لوگ انگلیاں اٹھا رہے تھے، حویلی کی دیواریں بدنامی کے بوجھ سے لرز رہی تھیں، اور ظفر صاحب، وہ اپنی بہن کے داغ کو سہ نہ سکے۔ ان کا رنگ زرد پڑ گیا، بدن کمزور ہو گیا، اور پھر ایک دن وہ ہارٹ اٹیک کے ہاتھوں زندگی ہار گئے۔ جازب کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئیں، اس کی آنکھیں کھلی مگر دماغ ابھی تک ماضی میں قید تھا۔ اس کی ماں، وہ جو ظفر صاحب کے پاس صرف چند مہینے ہی جی پائیں، ان کی آنکھوں میں ہر وقت آنسو رہتے تھے۔ وہ کبھی بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ ہی نہ پائیں، کیونکہ ان آنکھوں میں صرف ایک سوال ہوتا تھا، کیوں؟ اور پھر ایک دن وہ بھی چلی گئی۔ اس دن جازب خان نے خود سے ایک وعدہ کیا تھا، اگر زرمین بیگم کبھی میرے سامنے آئی تو میں انہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔
مگر زندگی عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ زرمین بیگم تو اس کے ہاتھ نہیں آئی، مگر ان کی بیٹی نشا 18 سال بعد حویلی آ پہنچی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں اور وہی نرم لہجہ۔ نانا سائیں، میں کہیں اور نہیں جا سکتی۔ امی نے مرتے وقت کہا تھا کہ جب اس دنیا میں تمہارا کوئی نہ رہے تو یہاں آ جانا، یہ تمہارا گھر ہے۔ جاذب کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا۔ اس عورت کی بیٹی جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ مٹی میں جا سوئے، آج اس کی پناہ مانگ رہی تھی، اور دارجی اسے اپنے نام دینا چاہتے تھے۔ ناممکن۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ اس کا بس چلتا تو وہ سب کچھ چلا دیتا، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ بس ان لمحوں میں قید تھا جنہوں نے اس کی زندگی کو پتھر کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا، سگریٹ زمین پر پھینکی اور بوٹ سے مسل دی، جیسے وہ نشا کے وجود کو بھی کچل دینا چاہتا ہو۔ یہ شادی نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ جس عورت کی وجہ سے میرا خاندان برباد ہوا، میں اس کی بیٹی کو بھی برباد کر دوں گا۔ وہ زہر آلود لہجے میں بڑبڑایا اور اندھیرے میں چل دیا، جہاں اس کے اندر کا طوفان اور شدت سے مچل رہا تھا۔ حویلی کی بیٹھک میں نیم اندھیرا تھا۔ بیٹھک کے وسط میں بھاری لکڑی کا دیوان رکھا تھا، جہاں داجی اپنی مخصوص وقار بھری نشست پر بیٹھے تھے، اور ان کے پہلو میں ایک معصوم سی لڑکی سہمی بیٹھی تھی، نشا۔ وہ محض 18 سال کی تھی، مگر آنکھوں میں وہ خوف اور دکھ تھا جو وقت سے پہلے ہی انسان کو بڑا کر دیتا ہے۔ دودھیا سفید رنگت، نازک نقش و نگار اور لمبی سیاہ زلفیں جو اس کے کاندھوں پر جھول رہی تھیں، مگر سب سے زیادہ اثر انداز کرنے والی اس کی آنکھیں تھیں، گہری، نامالود اور بے بسی سے لبریز۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑے ہوئے تھی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ داجی نے محبت بھری شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے پتر۔ ان کی بھاری مگر مہربان آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرائی۔ تمہاری ماں نے جو کیا اس کا نتیجہ وہ بھگت چکی ہے، مگر ہم تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دیں گے۔ تم ہمارا خون ہو، ہماری عزت ہو۔ نشا کا نچلا لب کانپنے لگا، آنکھوں میں بے اختیار آنسو بھر آئے۔ وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل میں دبی چیخیں لبوں تک آ گئیں۔ نانا سائیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی، آپ نے دیکھا جاذب سائیں ہم سے شادی نہیں کرنا چاہتے، پلیز زبردستی نہ کریں۔ وہ بے بنیاد ہم پر ظلم کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی بھی امی جیسی ہو۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے سختی ابھری، مگر پھر وہ نرم لہجے میں بولے، مگر ان کے الفاظ پتھر کی لکیر تھے جسے کوئی مٹا نہیں سکتا تھا۔ بیٹیاں بڑوں کے معاملات میں نہیں بولتی نشا، شادی بیاہ بڑے کرتے ہیں، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے وہی ہوگا۔ نشا نے گھبرا کر آنکھیں اٹھائیں، مگر مراد صاحب کی گہری نظریں دیکھ کر اس کی آواز جیسے حلق میں اٹک گئی۔ وہ ہمیشہ سے حساس دل کی مالک تھی، نرمی اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اور مراد صاحب کے سامنے تو ویسے بھی کبھی اف نہ کر پاتی۔ وہ جانتی تھی کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ بدلنے والا نہیں۔ بس خاموشی سے آنسو پہنچنے لگی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ شاید قسمت کے فیصلے بھی پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، جنہیں چاہ کر بھی بدلا نہیں جا سکتا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ حویلی کی راہداریوں میں خاموشی کا راج تھا، مگر کمرے کے اندر جہاں ہلکی مدھم روشنی چل رہی تھی، ایک بے چین روح کروٹیں بدل رہی تھی۔ نشا بستر پر لیٹی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ چھت کو تکتی اس کی نظریں بار بار دھندلا جاتی، اور پھر آنسو گالوں پر بہہ نکلتے۔ زندگی کے ان 18 سالوں کا ایک ایک منظر، ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگتا تھا۔ امی، میں بھی اسکول جاؤں گی نا؟ چھوٹی سی نشا نے خوشی سے پوچھا تھا، مگر زرمین بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن تھی۔ بیٹا، اسکول جانا تو سب کا حق ہوتا ہے، مگر ہمارے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا ہے۔ وہ آہ بھرتے ہوئے اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ ان کی میلی چادر کاندھے سے ڈھلک رہی تھی۔ اس کی ماں صبح سے شام تک لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، برتن مانجتی، فرش دھوتی، جھاڑو لگاتی۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے جب نشا ان کے کام میں مدد دینے کی کوشش کرتی تو وہ سختی سے منع کر دیتی تھی۔ یہ سب مت کرنا نشا، تمہیں اپنی ماں کی طرح نہیں بننا، تمہیں اپنی تقدیر خود بنانی ہے۔ مگر تقدیر کہاں بدلی؟
نشا نے رخ موڑا، آنکھیں موندی، مگر دماغ میں ایک اور زخم تازہ ہو گیا۔ اس کے باپ کا، جو کبھی تھا ہی نہیں۔ سرمین بیگم کی کہانی اور وہ 1000 بار سن چکی تھی، مگر وہ حقیقت ہر بار نئی اذیت دے جاتی تھی۔ محبت کے جھانسے میں آ کر سب کچھ چھوڑ کر بھاگ آئیں۔ انہوں نے اپنے عاشق سے شادی تو کر لی، مگر وہ شادی چند مہینوں کی مہمان تھی۔ جب تم میرے پیٹ میں آئیں تو وہ شخص مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ الفاظ نشا کے دل میں چھید کر دیتے تھے۔ امی، آپ واپس کیوں نہیں گئی؟ کیونکہ نشا، میرے بابا مجھے کبھی معاف نہیں کرتے، اور میں تجھے ان کی جھڑکیاں، دھتکار اور تانوں کے بیچ نہیں پال سکتی تھی۔ یہ الفاظ نہیں، آج اس کو پگھلا ہوا سیسا لگ رہے تھے۔ آج بھی تو وہ ان کے درمیان تھی، لیکن وہ کتنے لاڈ سے اس کو پال رہے تھے۔ سرمین بیگم نے اسے بڑے نازوں سے پالا تھا، اپنی ہڈیوں کو گودا نچوڑ کر اس کی پرورش کی تھی۔ ہر زخم، ہر تکلیف اپنے سینے پر سہی تھی، اور پھر اچانک وہ بھی چلی گئی۔ نشا کے جسم میں جیسے جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس نے تکیہ زور سے اپنے منہ پر رکھ لیا تاکہ سسکیوں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ امی، آپ مجھے اکیلا کیوں چھوڑ گئیں؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑائی۔ سرمین بیگم کے آخری الفاظ پھر سے اس کے کانوں میں گونجے۔ تمہارے نانا کا گھر تمہارا گھر ہے، وہ تمہیں پناہ دیں گے، سب بتا دینا، وہ تمہیں اپنائیں گے۔ مگر کیا واقعی؟ کیا جاذب سائیں کا وہ نفرت بھرا چہرہ، وہ خون آشام نظریں اس بات کا ثبوت نہیں تھی کہ وہ یہاں اجنبی تھی، کہ وہ اب بھی اسی عورت کی بیٹی تھی جو خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر چلی گئی تھی؟ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر اس کے دل کا زخم ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تازہ ہوتا جا رہا تھا۔ جاذب خان سمجھتا تھا کہ اذیت محض اس نے برداشت کی ہے، لیکن وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اذیت اس معصوم نے بھی برداشت کی ہے، لیکن وہ صبر سے بھروسہ رکھتی ہے، اسی لیے ابھی تک اس نے اپنی اذیتیں کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے آتی چاندنی فرش پر سفید دھاریوں کی صورت بکھری ہوئی تھی۔ کمرے کی خاموشی میں نشا کی دھیمی سسکیاں گونج رہی تھی۔ وہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ماضی کے زخموں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ لرز گئے۔ تیزی سے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹ لیا اور تیز دھڑکنوں کے ساتھ سامنے دیکھا۔ دروازے میں ایک سایہ کھڑا تھا، غصے میں ڈوبی ہوئی آنکھیں، سخت زاویہ اور چہرے پر وحشت برساتی وحشیانہ سختی۔ جاذب خان۔ وہ بنا کچھ کہے تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا اور پلک جھپکتے میں اس کی گردن دبوچ لی۔ داجی کو اس رشتے سے منع کرو۔ اس کی آواز کسی دھاڑتی ہوئی آندھی کی طرح کمرے میں گونجی۔ تم جانتی نہیں ہو تم کس کی دنیا میں قدم رکھنے کا سوچ رہی ہو۔ نشا کا سانس حلق میں اٹک گیا، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کی سخت انگلیوں کی گرفت میں بے بسی سے تڑپ اٹھتی تھی، مگر جاذب کی گرفت آہنی تھی۔ مجھے چھوڑیں، وہ ہکلائی۔ آنکھوں میں خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ میرا کوئی قصور نہیں، داجی کا فیصلہ ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے انہیں منع بھی کیا تھا۔ اس کا نازک وجود لرزنے لگا، مگر جاذب کی آنکھوں میں زہر بھری نفرت تھی۔ جھوٹ مت پکو، اس نے غصے سے دھاڑ کر ایک زوردار دھکا دیا۔ نشا بری طرح پلنگ سے ٹکرائی، مگر اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی جاذب کا بھاری ہاتھ بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور وہ جھٹکے سے رخ موڑ گئی۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی اڑنے لگی، گال پر آگ دہک اٹھی، مگر آنسو ضبط کرنے کے باوجود بہہ نکلے۔ یہ تھپڑ پہلا تھا نشا۔ جاذب کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ جھک کر اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ چکا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے قریب تھا، مگر قربت میں نفرت کی ایک دیوار تھی، برف کی طرح سرد اور انگاروں کی طرح دہکتی۔ یاد رکھنا، اس نے دانت پیس کر کہا، میری زندگی میں تمہیں ذلت کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا، تمہیں ختم کر دوں گا۔ نشا کہاں اٹھی، تم جانتی نہیں ہو مجھے، وہ دھاڑا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ نشا فرش پر گرنے سے بمشکل بچی، مگر اس کے نازک وجود میں جیسے جان باقی نہ رہی تھی۔
وہ لرزتے ہوئے ہاتھ سے اپنے جلتے ہوئے گال پر رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ جاذب خون خوار نظروں سے اسے گھورتا ہوا دروازہ دھڑام سے کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ بے بسی سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے جاذب خان گیا تھا۔ اس کا دل بے حد اداس ہو رہا تھا، اس وجہ سے وہ اس آدمی سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی کہ اگر اس نے شادی کر لی تو تا عمر رونا ہی پڑے گا، جس طرح اس کی ماں روتی رہی تھی، اسے بھی ساری زندگی رو کر کاٹنی تھی۔ لیکن جانتی تھی کہ خدا تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ مظلوم کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا۔ کمرہ ایک بار پھر سناٹے کی زد میں آ چکا تھا، مگر نشا کے اندر ایک طوفان مچ چکا تھا۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھی زرد چہرہ لیے سوجی ہوئی آنکھوں سے دروازے کو تک رہی تھی، جہاں سے جاذب خان طوفان کی طرح آیا اور آندھی کی طرح نکل گیا۔ اس کا گال اب بھی چل رہا تھا، جسم ابھی بھی خوف سے کانپ رہا تھا، مگر سب سے زیادہ اس کا دل زخمی تھا۔ کتنی دیر تک وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے اور وہ بے آواز روتی رہی۔ پھر نہ جانے کہاں سے کچھ ہمت آئی اور وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، کمزور قدموں سے چلتی ہوئی وضو خانے کی طرف بڑھی۔ ٹھنڈے پانی کا چھینٹا جیسے دل کی سلگتی راکھ پر گرا ہو، ہر قطرہ اس کے وجود کی ساری بے بسی کو دھو دینا چاہتا تھا۔ ہاتھ دھوتے چہرے پر پانی ڈالتے دل کی بے قراری کچھ کم ہونے لگی۔ وضو کر کے وہ باہر آئی۔ رات کی تاریکی میں حویلی کی راہداریوں میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور اس خاموشی میں ہوا کا سرسرانا کسی دکھ بھری لوری کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ نشا نے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، ستارے چمک رہے تھے جیسے اس کے آنسوں کے گواہ بنے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی نماز کی جگہ پہنچی، مصلی کو دیکھا اور پھر دھیرے سے اس پر بیٹھ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کیا، پھر اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر الفاظ نکلے تو دل کی دنیا جیسے تھم گئی۔ وہ سجدے میں گئی اور وہیں دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ یا اللہ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے صرف تکلیفیں دیکھی۔ میری ماں نے میری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، مگر ان کے نصیب میں صرف درد آیا۔ میں نے ان کے ساتھ بھوک دیکھی، ذلت دیکھی، آنسو دیکھے، اور جب وہ مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی میں نے صبر کیا۔ اللہ، میں نے صبر کیا۔ آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے، مگر دل کی اذیت تھی کہ کم نہیں ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اگر میں واقعی کسی کے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، مگر پھر بھی ہر طرف سے طعنے، نفرت اور ذلت ہی میرا مقدر کیوں بنا دی گئی ہے۔ وہ پھر سے سجدے میں گر گئی۔ یا رب، میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جو میرے آنسو پہنچے، جو میرے حق میں بات کرے، جو مجھے سہارا دے۔ میں تنہا ہوں، بس تو ہے، صرف تو ہے اور بس تو ہی ہے۔ سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی، آواز آنسوؤں میں ڈوب چکی تھی۔ اگر یہ میرا امتحان ہے تو مجھے ہمت دے، مجھے صبر دے، اور اگر یہ میری قسمت ہے تو مجھے اس میں طاقت دے، اور اگر میرے لیے کہیں بھی کوئی خیر لکھی ہے تو مجھے وہاں پہنچا دے۔ مجھ پر رحم کر دے، میرے حق میں بہتر فیصلہ کر دے۔ وہ بس بے بسی سے اللہ کے حضور اپنی پیشانی رگڑ رہی تھی، شاید اپنے نصیب کی سختی کو پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں میرے رب، مگر میں اس دنیا میں اتنی بے بس کیوں؟ لمحے گزرتے جا رہے ہیں مگر وہ وہیں بیٹھی اپنے اللہ سے اپنی تقدیر کے فیصلے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، جب تھک جاتی تھی تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے دل کا تمام غبار نکال دیتی تھی، اور آج بھی اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے ماضی کی یادیں اور پھر اچانک جاذب کی آمد نے اس کا دل و دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ ایک ننھی سی جان تھی، اتنے ظلم، اتنی اذیتیں وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا اور کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پردے ہلکی ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ نشا تھکن سے گہری نیند سو رہی تھی۔ رات کی بے بسی اور آنسو نے اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، مگر وہ اتنی مدہوش تھی کہ کوئی حرکت نہ کر سکی۔
کچھ لمحے بعد پھر سے دروازہ بجا، اس بار ذرا زور سے بجا تھا۔ وہ گھبرا کر جاگ گئی، دل دھک دھک کرنے لگا، ہاتھ بخود گال پر جا پڑا جہاں رات کے زخم ابھی بھی تازہ تھے۔ دروازہ کھلنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر دستک مسلسل ہو رہی تھی۔ بے بسی سے اس نے دوپٹہ سر پر لیا اور لرزتے قدموں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی، چہرے پر ایک عام سی سنجیدگی لیے ہوئے۔ بڑے خان سائیں بلا رہے ہیں۔ نشا نے لب بھینچ کر سر ہلایا، بغیر کچھ کہے پلٹ گئی۔ اس کے پاس کسی سے کچھ کہنے کی ہمت ہی کہاں بچی تھی۔ وہ خاموشی سے واش روم میں داخل ہوئی، ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھویا، آئینے میں اپنی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی، پھر آہستہ سے اپنی بکھری زلفوں کو سنوارا، دوپٹے کو اچھی طرح لپیٹ کر خود کو حوصلہ دینے کی کوشش کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ حویلی کی لمبی راہداریاں خاموش تھیں، بس کہیں کہیں ملازمین اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہی اچانک سامنے سے کوئی تیزی سے چڑھتا ہوا آیا اور ایک زوردار ٹکر ہو گئی۔ نشا کا پیر لڑکھڑایا، جسم ہوا میں معلق ہوا اور وہ نیچے گرنے ہی والی تھی کہ کسی نے اسے سختی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنی نازک جان ہو پھر بھی زبان بہت چلتی ہے۔ وہی خوفناک آواز، وہی سرد لہجہ۔ جاذب خان نشا نے کانپتے ہوئے نظر اٹھائی۔ وہ قریب تھا، بہت قریب، آنکھوں میں طوفان لیے غصے سے بھڑکتا ہوا۔ مجھے چھوڑ دیں، وہ بے بسی سے بولی۔ جاذب نے گرفت مزید سخت کر دی، چہرے پر ایک سنگین مسکراہٹ ابھری۔ چھوڑ دوں؟ ابھی؟ وہ جھٹکا دیتے ہوئے بولا تو اس کی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن میری ایک شرط ہے، پہلے نیچے جا کر داجی کو انکار کرو۔ نشا نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کی سانس رکنے لگی۔ کیا؟ ہاں، جا کر کہو یہ شادی تمہیں منظور نہیں، کہو کہ تمہیں یہاں نہیں رہنا، کہو کہ تم واپس جانا چاہتی ہو۔ نشا کا دل ڈوبنے لگا اور لب کانپنے لگے۔ مگر میں ایسا نہیں کہہ سکتی۔ وہ موت کے دہانے پر تھی لیکن جھوٹ بولنے سے گریز ہی کیا تھا کیونکہ یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ جاذب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نشا کو قریب کیا اور سرگوشی میں بولا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ابھی کے ابھی تمہیں یہیں چھوڑ دوں گا، نیچے پھینک دوں گا۔ نشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خوف کی شدت سے اس کا سانس پھول گیا۔ مت کریں ایسا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں۔ مگر جاذب کی گرفت برقرار رہی، اس کے چہرے پر سختی جمی رہی۔ یاد رکھنا نشا، اگر خدا نخواستہ تم میری زندگی میں شامل ہو گئی تو یاد رکھنا تمہاری زندگی میں صرف اذیت لکھی ہے پھر، اور میں وہ ہر لمحہ تمہیں یاد دلاتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ نشا بمشکل خود کو سنبھال سکی، قدم ڈگمگائے مگر گرنے سے بچ گئی۔ جاذب نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ نشا نے ایک نظر اپنے کانپتے ہاتھوں پر ڈالی، آنسو جلدی سے پہنچے اور فوراً ہی مراد صاحب کے کمرے کی جانب دوڑ لگا دی، کہیں وہ شخص دوبارہ نہ آ جائے۔ وہ غصے سے بھڑکتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کیا اور سیدھا الماری کی طرف بڑھا۔ کپڑوں کے ہینگر ایک جھٹکے سے ہٹائے، اپنا سفید کڑھائی والا کرتا نکالا، اب شرٹ اتار کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ چہرہ تناؤ میں تھا اور آنکھوں میں وحشت، مگر جیسے ہی وہ اپنے عکس کو دیکھنے لگا اچانک اس کے ذہن میں وہ منظر لہرایا، وہ سہمی ہوئی آنکھیں، وہ لرزتے ہوئے لب، وہ چہرہ مگر خوف کے سائے میں ڈھکا ہوا۔ وہ بے بسی سے آنکھیں میچ کر رو رہی تھی، ہلکی سسکیاں بھر رہی تھی۔ کیا غضب کی صورت ہے! وہ بے اختیار بڑبڑایا مگر فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ فضول باتیں مت سوچ، وہ زرمین کی بیٹی ہے، وہ خود کو باور کروا رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا، ہاتھ چٹک کر بالوں میں پھیرا، جیسے ذہن سے اس خیال کو نکال پھینکنا چاہتا ہو، لیکن اچانک موبائل کی زوردار گھنٹی کمرے میں گونجی۔ وہ چونکا، میز پر پڑے موبائل کی طرف دیکھا، اسکرین پر اس کے قریبی دوست کا نام جگمگا رہا تھا۔ ماتھے پر بل ڈال کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو۔ اس کا لہجہ ابھی بھی تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ جاذب، وہ بندہ مل گیا ہے جس کی تلاش تھی۔ چند لمحے تو اسے یقین ہی نہیں آیا تھا اور پھر ایک پل کو خاموشی چھا گئی، اور پھر جاذب کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ کیا واقعی؟ ہاں، پوری تصدیق ہو چکی ہے، بس بتا کیا کرنا ہے۔
जाजिब की आंखों में एक चमक सी आ गई। वो चलते चलते आईने के करीब आया और अपना अक्स देखते हुए धीमी मगर सफाक आवाज में बोला, उसे लेकर फौरन हवेली आ जाओ। जाजिब, ये खतरनाक खेल है, तू जानता है ना कि दादी को पता चला तो वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके दोस्त ने फिक्रमंदी से कहा, बकवास बंद कर और वही कर जो कहा है। जाजिब ने गुस्से से कहा और बिना मजीद सुने फोन बंद कर दिया। वो दोबारा आईने में खुद को देखने लगा, मगर अब उसके लबों पर एक चमकदार सी मुस्कुराहट थी। एक खतरनाक इरादा साफ झलक रहा था। वो खुद से मुखातिब हुआ, दादी क्या समझते हैं कि मैं उनकी मर्जी के आगे झुक जाऊंगा? उसकी नजरें मजीद सख्त हो गई। नहीं, मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। जब उस लड़की के सामने उसके बाप के सीने में गोलियां उतारूंगा ना, तब सिर्फ और सिर्फ वो मुझसे नफरत करेगी और फिर दादी लाख चाहे वो कभी भी उस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेगी। वो कहते हैं, उसने कहका लगाया और फिर कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया ताकि फ्रेश होकर नाश्ते के लिए जा सके। दूसरी जानिब कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैली हुई थी। नाश्ते की मेज पर चाय की भाप उड़ रही थी। मुराद साहब सुकून से बैठे निवाला तोड़ रहे थे और निशा उनके बराबर में धीमे अंदाज में खाने में मसरूफ थी। उनका रवैया उसके साथ हमेशा शफकत भरा था। वो 18 साल बाद अपनी औलाद को देख रहे थे। भला कौन बाप होगा जो 18 साल बाद औलाद को देखकर नफरत से मुंह मोड़ लेगा? अभी वो दोनों नाश्ता करने में मसरूफ थे जब अचानक कमरे का दरवाजा एक झटके से खुला और जाजिब लंबे लंबे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। निशा के हाथ से चम्मच छूटते छूटते बचा। वो परेशान होकर दादी के करीब खिसक आई। दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। उसकी नजरें फौरन झुक गई। हाथ अपनी गोद में मजबूती से भींच लिया। वो जानती थी वो आया है और यकीनन अब कोई ना कोई जहर लाजमी उगलेगा। वो जैसे ही अंदर आया सीधा मुराद साहब के करीब जाकर खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम दादी। उसकी आवाज में हल्का सा ठहराव था, मगर आंखों में वही सरकशी थी जो हमेशा रहती थी। मुराद साहब ने नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम जाजिब पुत्र, आ बैठ, नाश्ता कर ले। लेकिन जाजिब की नज़र तो कुछ और ही कह रही थी। वो सीधा निशा पर जा टिकी थी जो मजीद सिमटने लगी थी। घबराहट में वो अपनी जगह से खड़ी हुई, जैसे कोई शिकार किसी दरिंदे को देखकर फौरन फरार का रास्ता तलाश करता है। मगर मुराद साहब ने उसका हाथ थाम लिया। बैठो बेटा। बेटियां यूं बुजुर्गों के आगे खड़ी नहीं होती। उनकी आवाज़ में शफकत थी, मगर निशा के दिल की धड़कनों में शिद्दत आ चुकी थी। जहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मुराद साहब के करीब आया, एक गहरी सांस ली और नरमी से बोला, रात भर मैंने आपके फैसले के बारे में सोचा है दादी। ये सुनते ही निशा की आंखें एक पल को हैरत से उठी, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो क्या कह रहा है। ठीक कहा आपने, जो हो चुका वो माजी था, हमें से भूल जाना चाहिए। अब जो है उसे कबूल करना चाहिए। वो एक लम्हे के लिए रुका और फिर सीधा होकर मुराद साहब की आंखों में देखकर बोला, मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूं। निशा का चेहरा जैसे फक हो गया। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ये क्या कहा था उसने? उसका खून जैसे रगों में ही जम गया। वो उम्मीद लगाए बैठी थी कि जाजिब इनकार कर देगा। वही शख्स अब सर खुजाकर अतात कबूल कर रहा था। उसकी सांसें अटकने लगी। मुराद साहब का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने फौरन जाजिब को सीने से लगाया। शाबाश पुत्र, मुझे मालूम था तू मेरा ही खून है। यह हमारा फैसला था और तूने इसे कबूल करके साबित कर दिया कि तू एक सच्चा वारिस है। निशा की आंखों में बेयकीनी तैरने लगी। वो चाहकर भी कुछ कह ना पाई। वो बोले भी तो किससे? जाजिब की वो वहशत भरी धमकियां याद आ रही थी। वो नफरत भरी नजरें याद आ रही थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना नामुमकिन है। वो खामोशी से अपनी नजरें झुकाए बैठी थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब कुछ भी कहना बेकार है। लेकिन उसका दिल बोल रहा था कि जो भी हो रहा है खतरनाक है और ये शख्स आग से खेल रहा है जिसमें जलकर खाकसर सिर्फ निशा के वजूद को होना है। कमरे की खामोशी निशा के दिल की बेतरतीब धड़कनों को और वाज़ेह कर रही थी। वो पलंग के किनारे बैठी गुमसुम सी अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ रही थी। जहन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, जाजिब खान ने इनकार के बावजूद रिश्ता कबूल किया। वही शख्स जो कल रात उसकी गर्दन दबोच कर अपनी नफरत का इजहार कर चुका था।
وہ اچانک کیسے مان گیا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے، جیسے زمین نے جکڑ لیا ہو، مگر وہ اپنے دل کی الجھن کا جواب چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ جاذب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، ہاتھ پسینے سے نم ہو چکے تھے۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر وہ چند لمحے خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ یہاں تک کہ آنے کی ہمت وہ کر چکی تھی، لیکن اب آگے بڑھنے کی ہمت اس میں نہیں آ رہی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ پہلی دستک پر اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ وہ ایک لمحے کو جھجکی، پھر ہلکے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ جاذب خان صوفے پر نیم دراز بیٹھا، سگریٹ سلگا رہا تھا۔ دھواں ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، مگر جیسی اس کی نگاہ دروازے پر کھڑی نشا پر پڑی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا چاہیے؟ نشا کے گلے میں جیسے کانٹے اگ گئے۔ اس کی ہمت ساتھ چھوڑنے لگی، مگر وہ یہاں آ ہی چکی تھی تو بات مکمل کرنا ضروری تھی۔ وہ بمشکل لب کھول پائی۔ آپ نے یہ رشتہ قبول کیوں کیا؟ یہ سوال اس کی زندگی میں بھگدڑ مچا چکا تھا۔ جاذب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو سرخی جھلکی، مگر وہ خاموش رہا۔ نشا نے ایک قدم آگے بڑھایا، نظریں جھکی ہوئی تھیں، آواز میں کپ کپاہٹ نمایاں تھی۔ آپ نے کل رات کہا تھا کہ آپ کبھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے، پھر آپ کیوں مانے؟ اب کی بار جاذب کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے میں مسل دیا اور ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ تم مجھ سے سوال کرنے آئی ہو؟ اس کی آواز گرجدار تھی۔ نشا نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، وہ دھاڑا۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر داجی کے پاس لے جاؤں اور کہوں کہ دیکھیں آپ کی لاڈلی کی کتنی زبان دراز ہو چکی ہے۔ نشا کی آنکھوں میں خوف کا رنگ گہرا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو داجی تمہارے سامنے شفقت کا مجسمہ بنے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے؟ جتنے وہ تمہیں اچھے لگتے ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک میں ہوں۔ نشا کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ ابھی اسی وقت یہاں سے نکلو۔ اس کی دھاڑ کمرے میں گونجی اور نشا لرزتی ہوئی فوراً پلٹ گئی۔ دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑائے، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر نکلتی اس کا سانس پھولا ہوا تھا، دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے مڑ کر کمرے کی طرف دیکھا جہاں جاذب ابھی بھی کھڑا تھا، مگر نظریں اس پر نہیں کہیں اور مرکوز تھیں۔ نشا نے اپنے آنسو سختی سے روکے اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ جاذب خان کے قریب جانا اس کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں تھا۔ وہ تو اس بات پر حیران تھی کہ وہ یہاں تک بھی کیسے آ گئی، لیکن اب چپ ہو گئی تھی، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ وہ کچھ بھی کر لیتی، منظر اب تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی جاگ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں سے ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا تھا۔ حویلی میں صبح کا منظر کچھ بدلا بدلا تھا۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، ملازم ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، کچن سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، آنگن میں سفید چادریں بچھائی جا رہی تھیں اور دالان میں بھی سجاوٹ ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ وہ چند لمحے سب کچھ دیکھتا رہا، پھر ایک ملازم کو پاس بلا کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ ملازم نے ہاتھ باندھ کر مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، سائیں، یہ آپ کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ جاذب خان کے قدم وہیں جم گئے۔ ایک پل کے لیے وہ سناٹے میں آ گیا، جیسے اس کے کان میں کوئی دھماکہ ہو گیا ہو۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی، غصے کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ کیا؟ وہ دھاڑا، یہ بکواس کس نے کی؟ میں نے نکاح کے لیے صرف حامی بھری تھی، نکاح کرنے کا نہیں کہا تھا۔ ملازم نے نظریں جھکائیں، سائیں، یہ تو بڑے خان سائیں کا حکم ہے، نکاح دوپہر 2 بجے ہونا ہے۔ جاذب کے ہاتھ کی مٹھیاں بن گئیں، اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے داجی کے کمرے کی طرف بڑھا، دروازہ بغیر دستک کے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ مراد صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ جاذب غصے میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ داجی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
اس کی آواز میں سختی تھی۔ مراد صاحب نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹھ جاؤ جاذب۔ میں بیٹھنے نہیں آیا، جواب لینے آیا ہوں، جاذب نے بے صبری سے کہا۔ میں نے نکاح کے لیے راضی ہونے کی بات کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ فوراً نکاح کر لوں گا۔ آپ نے ایک دن بھی مجھے نہیں دیا۔ ایسے کیسے آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلد بازی میں لے سکتے ہیں؟ مراد صاحب نے گہری سانس لی، پھر اپنی تسبیح میز پر رکھتے ہوئے بولے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، نکاح دوپہر کو 2 بجے ہوگا۔ داجی، جاذب کی آواز بلند ہو گئی، یہ زبردستی ہے۔ مراد صاحب نے اب کی بار سخت لہجے میں کہا، یہ زبردستی نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے وہی ہوگا، تمہیں نکاح کرنا ہی ہوگا۔ جاذب نے اپنے دانت پیسے، لیکن میں، مراد صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ بس بہت ہو گیا جاذب، تمہاری ماں نے تمہیں بہت لاڈ دیا ہے، مگر یہ حویلی ہماری ہے، یہاں ہمارے فیصلے چلتے ہیں۔ نکاح آج ہی ہوگا اور تم تیار ہو جانا۔ جاذب کی مٹھیاں مزید بھیج گئیں، وہ اپنی بے بسی پر جل اٹھا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہ ہو نہیں پایا تھا۔ ایسے کیسے وہ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے سکتا تھا جس سے تعمر اس نے نفرت ہی کی تھی؟ داجی غلط ہے، ہم نے کہہ دیا تو کہہ دیا۔ مراد صاحب کی آواز گرجدار تھی۔ جاذب نے ایک لمحے کے لیے ان کی سخت نظریں دیکھی، پھر تیزی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ غصے سے اس کے چہرے کی نسیں تن چکی تھی۔ وہ یہ نکاح نہیں چاہتا تھا اور اب اسے ہر حال میں اسے روکنا تھا، لیکن اب سب کچھ ریت کی مانند پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گاؤں بھر میں دعوت عام کا اعلان کر دیا تھا۔ اگر وہ عین موقع پر نکاح سے انکار کرتا تو پوری زندگی حویلی پر تھو تھو ہوتی، اور وہ ضلالت برداشت کرنے کے موڈ میں تو ہرگز نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ حویلی کے بڑے سے ہال میں نکاح کی تقریب سجی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ خاندان کے بزرگ ایک طرف بیٹھے تھے جبکہ قاضی صاحب سامنے موجود تھے۔ کچھ خواتین نشا کے گرد بیٹھی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک لال دوپٹہ تھا جو اس کی آنکھوں میں سمٹے آنسوؤں کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ قاضی صاحب نے کاغذ سیدھا کیا اور سنجیدہ لہجے میں بولے کہ بیٹی، آپ کا نکاح جاذب خان کے ساتھ مقررہ کیا گیا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نشا کے لب سلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں سرخ تھیں، دل زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی، آنسو اس کی گال بھگو رہے تھے، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ بیٹی، نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ نشا کی خاموشی ماحول کو مزید بوجھل کر گئی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ مراد صاحب نے گہری نظر اس پر ڈالی، پھر آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بولو بیٹی، قبول ہے؟ ان کی آواز میں نرمی اور حکم دونوں شامل تھے۔ نشا کے لب لرزے، آنکھیں مزید بھر آئیں۔ ایک پل کے لیے وہ سوچنے لگی کہ کیا کرے، کہاں جائے، لیکن کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ آخرکار ہچکیوں میں ڈوبی آواز نکلی، قبول ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مراد صاحب نے سر ہلایا جیسے اپنے فیصلے پر مطمئن ہو گئے ہوں۔ قاضی صاحب نے کاغذ پر دستخط لیے اور اب رخ جاذب کی طرف موڑ لیا۔ جاذب، جو تمام وقت خاموشی سے بیٹھا تھا، گہری نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں جو منصوبہ تھا وہ پایہ تکمیل تک پہنچ ہی نہیں پایا تھا، جس کے تحت یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں ہوتا۔ وہ نشا کے باپ کو مار کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے خلاف کر دینا چاہتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس کے دوستوں کو نشا کے والد کو لانے میں 2 دن کا وقت لگ رہا تھا۔ لیکن داجی نے یہ نکاح اچانک ہی 1 دن پہلے کروا دیا تھا۔ سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہو رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ جاذب خان، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے رسمی انداز میں پوچھا۔ جاذب نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا، آنکھیں نیچے جھکائے، گہری سوچوں میں غرق۔ اس کے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ یہ نکاح غلط ہے، یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بیٹا، نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال کیا۔ جاذب کی نظریں سامنے بیٹھی نشا پر ٹک گئیں جو رو رہی تھی۔ اس کے آنسو، اس کا کانپنا اور اس کا سسکنا، سب کچھ اسے مزید بے چین کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر سختی سے مٹھی بند کر کے گہری سانس لی۔ جو کچھ وہ چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو رہا تھا، اور آخر کار سنجیدگی سے اس کے لب ہلے، قبول ہے۔ ہال میں جیسے سارا ماحول ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ قاضی صاحب نے مسکراتے ہوئے کاغذات پر دستخط کیے،
نکاح مکمل ہو گیا تھا مگر جاذب کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سخت مسکراہٹ ابھری۔ یہ نکاح ختم کرنا ابھی بھی ممکن تھا، ابھی کھیل باقی تھا، لیکن اب دل بے چین ہو رہا تھا کہ کیا اس لڑکی کے ساتھ یہ کرنا ٹھیک ہوگا۔ وہ بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ملازموں کے ہمراہ تاجی نے نشا کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور رات ہو گئی تھی۔ تھک ہار کر وہ جب اپنے کمرے کی طرف بڑھا تو دل اس کا بھی بے چین تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی جاذب نے گردن موڑ کر نشا کو دیکھا، جو پہلے ہی خوف کے مارے کونے میں دبکی ہوئی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی جو اس کی سہمی ہوئی چہرے پر پڑ رہی تھی اور بے بسی کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ وہ بار بار ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ جاذب نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ قدم بڑھایا۔ اس کے جوتوں کی آواز کمرے کے سکوت میں گونجی اور ہم قدم ساتھ نشا کا دل مزید لرزنے لگا۔ جیسے اس کے قریب پہنچا ایک جھٹکے سے بازو دبوچ لیا۔ میرے نکاح میں آ گئی ہو پر میں تمہیں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اسے بازوؤں کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ نشا تکلیف سے سسک گئی۔ جاذب، اس کے لبوں سے سرگوشی میں اس کا نام نکلا مگر اگلے ہی لمحے وہ دھاڑا، خبردار، خبردار جو دوبارہ میرے سامنے آئی۔ اگر آئی تو اسی وقت 3 لفظ بول کر اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ نشا کے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ ہکا بکا ساکت کھڑی تھی جبکہ جاذب نے بغیر کسی رحم کے اسے دروازے کی طرف گھسیٹا اور ایک جھٹکے سے باہر دھکیل دیا۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور نشا برہنہ پیروں کے ساتھ سرد سنگے مرمر پر گر گئی۔ اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھی، دل دھڑکنے کے بجائے جیسے پسلیوں میں ٹکرا رہا تھا۔ وہ چند لمحے وہیں پڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے بازو سے ہلاتے ہوئے اٹھی۔ کوریڈور سنسان تھا، رات کی تاریکی میں دیواروں پر لگے ہوئے فانوسوں کی مدھم روشنی دے رہے تھے۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے اپنی چادر کو اور مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہاں جائے، کس سے کہے کہ اسے کہاں پناہ ملے گی۔ داجی کے پاس جائے؟ نہیں، اس کی حالت دیکھ کر کچھ بھی پوچھ سکتے تھے اور جاذب مزید بگڑ سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے اسٹور روم کی طرف چل پڑی۔ قدم اتنے بوجھل تھے جیسے زمین سے چپک کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسٹور کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ایک پرانی ویران جگہ تھی، ایک طرف پرانی چارپائیاں، لکڑی کے صندوق اور بیکار اشیاء دھول میں لپٹی پڑی تھی۔ سردی اتنی تھی کہ سانس لیتے ہی اندر جیسے برف جم رہی ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک بوسیدہ سی چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لی، لیکن یہ سردی سے بچانے کے لیے ناکافی تھی۔ اس کے دانت آپس میں بج رہے تھے، جسم بے جان سا ہو رہا تھا، سردی جیسے ہڈیوں میں سرایت کر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، سانسیں دھیمی ہونے لگیں اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، جبکہ دوسری جانب جاذب اپنے آرام دہ بستر پر سکون کی نیند سو چکا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اگلی صبح ہی لڑکیوں سے کتنا بے سکون کرنے والی ہے۔ صبح کی پہلی کرن ابھی کمرے میں داخل نہ ہوئی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہونے لگی۔ جاذب نے ناگواری سے آنکھیں کھولیں، سر میں ہلکی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ کمبل ایک طرف پھینک کر بستر سے اٹھا اور غصے سے دروازہ کھولا۔ ملازمہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی، پھر نظریں جھکائے بولی، بڑے خان سائیں بلا رہے ہیں، ان کا کہنا ہے فوراً نیچے آئیں۔ جاذب نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر ہنکارا بھرتے ہوئے سر ہلایا۔ ملازمہ پلٹ گئی مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ اچانک رات کے سارے منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے باہر آیا، ارد گرد نظر دوڑائی تو اس کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ اس کے کمرے میں گیا تھا لیکن کمرہ خالی تھا، اب اس کا دماغ بھننا رہا تھا۔ فوراً اس نے اپنے قدم نیچے کی طرف بڑھائے۔ اس کے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق وہ وہیں تھی جس جگہ اس کا پہلا خیال آیا۔ سامنے اسٹور روم کا دروازہ کھلا تھا۔ دل میں عجیب سا دھڑکا ہوا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ نشا وہیں زمین پر بے ہوش پڑی تھی، پرانی چادر میں لپٹی ہوئی۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، سانسیں مدھم ہو چکی تھی۔ نشا، وہ بے اختیار اس کے قریب جھکا، اس کا سرد وجود اس کے ہاتھوں سے لرز رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ بھی سمجھ نہ پایا کہ کیا کرے، پھر فوراً اسے اٹھایا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے بستر پر لٹاتے اس نے لحاف اس کے گرد لپیٹا۔ اس کی سانسیں مزید کمزور ہو رہی تھیں۔
اور جاذب کو احساس ہو گیا کہ اگر کچھ نہ کیا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب چلا گیا کیونکہ اسے جسمانی گرمی دینا بے حد ضروری تھا، لیکن نہیں جانتا تھا یہ رشتہ اس کے لیے کتنا معنی رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ قائم کیا ہے اس میں وہ خود محبت انڈیل دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ ہوا۔ یہ تعلق اس کے لیے محض ایک تعلق نہیں رہا بلکہ عشق کی انتہا پر پہنچ گیا تھا۔ 1 مہینے بعد مری کی برفانی وادیوں میں گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کھڑکی کے اس پار سفید روئی جیسے بادل پہاڑوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ موسم خوشگوار تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، مگر گاڑی کے اندر سکون کا احساس تھا۔ نشا خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ جاذب ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالے دوسرے ہاتھ سے اس کی گود میں پڑی چادر درست کر رہا تھا جو بار بار پھسل رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے یہ سب نیا ہے میرے لیے، جاذب نے آہستہ سے کہا۔ نشا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ شاید میں نے بہت کچھ غلط کیا، بہت کچھ ایسا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نشا کی آنکھوں میں ایک لمحے کو درد چمکا مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک نئی شروعات کریں جہاں ماضی کے سائے نہ ہو۔ نشا نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر جھکا لیا۔ جاذب نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے دیکھنے لگا۔ گاڑی برفانی راستوں پر چلتی رہی جیسے زندگی ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس 1 مہینے کے درمیان اس نے نشا کو اتنی محبت دی تھی کہ وہ پرانی تمام باتیں بھولتی چلی گئی تھی اور اب بھی ایک نئی زندگی کی طرف اپنا قدم بڑھا دیے تھے۔ وہ یہی تو چاہتی تھی اور اب اس کا رب اس کو وہ سب عطا کر رہا تھا، تو بھلا وہ کیوں ان سب چیزوں سے منہ موڑتی؟